شان محترم، جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں قرار نہیں ہے، جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں شجرہ سلامت نہیں ہے، جہاں شجرہ خبیثہ ہے اور پورے 1400 برس میں ایک ہی تو قرآن نے دلیل واضح طور پر پیش کی ہے، حبیب انا اعطیناک الکوثر۔ میں اپنے مضمون سے مسلسل جو رات آپ کی خدمت پیش کیا ہے، حبیب غم نہ کرو، یہ شجرہ خبیثہ رکھنے والے تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے، یہی سورہ کوثر کا شان نزول ہے، یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ شجرہ خبیثہ تمہیں تانا دیتا ہے، یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے، یہ شجرہ خبیثہ، ارے مسلمانوں کی ایک ایک تاریخ کی ذمہ داری لے کر چیلنج کر کے عرفان آبدی کہہ رہا ہے، سب نے سورہ کوثر کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ وہ 6 سردار تھے جو بیٹھ کر رسول اللہ کو تانا دیا کرتے تھے کہ وہ اب تک جا رہا ہے، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، اس کی نسل کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن نے سورت نازل کی کن کے جواب میں؟ ابو جہل کے جواب میں، ابو لہب کے جواب میں، عتبہ کے جواب میں، عتیبہ کے جواب میں، ابو سفیان کے جواب میں، انا اعطیناک الکوثر۔ حبیب غم نہ کرو ان کے تانے کا، ہم تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کریں گے، اور یہ شجرہ خبیثہ ان کے ہم نشان مٹا دیں گے۔ کیا اس کے بعد بھی شریعت بن لاؤ گے؟ ابو سفیان کو شامل کیا گیا ہے شجرہ خبیثہ میں، جن کا قرآن میں شجرہ خبیث ہو ان کا پاکستان میں حکومت کیسے نفیس ہو؟ یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نہیں، آپ نے غور نہیں کیا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، کعبے کی سارے مسلمان مفسرین نے لکھا ہے، صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی تک، در منصور تک، صاحب در منصور سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن سے لے کر سر سید احمد خان کے قرآنی مضامین تک، سر سید احمد خان سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک، مولانا مودودی سے لے کر راول پنڈی والے مولوی غلام اللہ تک، ہر ایک نے متفقہ طور پر لکھا کہ سورہ کوثر اس لیے پیغمبر کی شان میں نازل ہوئی کہ یہ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کی توہین کے مشورے کیا کرتے تھے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، پیغمبر کو ابتر کہا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ قانون بھی طے ہوا کہ کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا۔ کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا، یہ سب کعبے کے نیچے بیٹھے تھے نا۔ کعبہ ہے ہی اسی لیے کہ کل کے بھی ابو جہل وہاں بیٹھے اور آج کے بھی ابو جہل وہاں بیٹھے۔ کعبہ کسی کو عزت نہیں دیا کرتا، کعبے کی نسبت کی وجہ سے کوئی صاحب عزت نہیں ہوا کرتا۔ صاحب عزت ہوگا احترام نبوت کی طرف، صاحب عزت ہوگا احترام رسالت۔ یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر اعلان کیا کرتے تھے کہ نبی معاذ اللہ ابتر ہے، نبی کے کوئی اولاد نہیں ہے، نبی کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوگا، چند دن کا مشن ہے، چند دن کی رسالت ہے، جب نبی ختم ہو جائیں گے، جب معاذ اللہ نبی مر جائیں گے، ان کا مشن بھی مر جائے گا، ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کا کوئی وارث تو ہے ہی نہیں۔ کافروں کی سوچ تھی، کافروں کی سوچ تھی۔ یار کیا سن رہے ہیں آپ؟ کافروں کی سوچ تھی، کافروں، جملہ مجھے کہنے پہ مجبور نہ کریں، کافروں کی سوچ تھی نا اعلان رسالت کے وقت کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان کی سوچ تو نہیں ہے نا، کافروں کی سوچ تھی نا۔ تو کافروں کی سوچ تھی تو میری جان، اسلام کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا، اپنے عمل سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس زمانے کا ابو جہل اور ابو سفیان کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کو لاوارث کہہ رہا ہے، تو اگر وہ کافر ہے تو اگر بعد کا مسلمان تخت پہ بیٹھ کر نبی کی بیٹی کے سامنے نبی کو لاوارث کہے تو کیا کہو؟ محترم، وہ اگر لاوارث کہے تو کافر، یہ اگر لاوارث کہے تو مسلمان۔ ہم نے نہیں غور کیا، ابھی بھی غور نہیں کیا۔ ارے بھائی، ابھی مسجد اقصی جلی
अभी यहूदियों ने मस्जिद अक्सा जलाई ना, बैतुल मक़दस की तौहीन की, और मैं मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जितने सहाबा इकराम के और बुजुर्गों के मज़ार थे वो इसराइल ने यहूदियों ने मिस्मार कर दिए ना, तो सारे पाकिस्तान का मौलवी चिल्ला उठा, तौहीन हो गई, तौहीन हो गई, ये यहूदी है, ये यहूदी है, ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये मुशरिक है कि बुजुर्गों के मज़ारात मुनहदिम करते हैं। तो तय कर लिया ना मुसलमानों ने कानून कि जो भी बुजुर्गों के मज़ारात मुनहदिम करे वो यहूदी भी है, वो काफिर भी है, जो यहूदी भी है वो काफिर भी है। तो अगर बुजुर्गों के मज़ारात मस्जिद अक्सा में मुनहदिम किए जाए, उनको मुनहदिम करने वाला यहूदी है, और जो रसूल की बेटी का मज़ार मुनहदिम करे, बात ये है दोस्तों कि शजरे खबीसा भी मुसलसल चला आ रहा है और शजरे तैयबा भी क़यामत तक कायम है। सिर्फ ये है कि शजरे खबीसा अपनी जड़ नहीं रखता, शाखों से फूटता है, और शजरे तैयबा अपनी जड़ रखता है, अपनी असल रखता है, अपनी बुनियाद रखता है, अपनी असल रखता है, अपनी बुनियाद रखता है। हबीब गम ना करो, ये तुम्हें ताना देते हैं कि तुम्हारे कोई औलाद नरीना नहीं है, इन्ना अतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर, हमने तुम्हें कभी खत्म न होने वाली नस्ल अता की, कभी खत्म नहीं होगी, अभी तेरी नस्ल कभी खत्म नहीं होगी, तेरी नस्ल बाकी रहेगी। और ये भी हमारा वादा है कि इन्ना शानिया का हो लफ्तर, तेरे दुश्मन की नस्ल बाकी नहीं रहेगी। भाई ये वादा सही बुखारी में नहीं है, कुरान में है। ये वादा मेरी किताबों में नहीं है, ये वादा अल्लाह की किताब में है कि नबी की नस्ल बाकी रहेगी और नबी के दुश्मन की नस्ल बाकी नहीं रहेगी। तो फिर किताबों पर पाबंदियां लगाने के मुतालबे क्यों करते हो? किताबों पे पाबंदी लगा दो, किताबों पे पाबंदी लगा दो। अरे पाबंदियां लगाना है तो फिर सूरह कौसर पे पाबंदी लगाओ, जहां नबी के दुश्मन को अबतर कहा गया है। जो भी नबी का दुश्मन हो, नहीं अभी मैं समझाता हूं, जो भी नबी का दुश्मन हो वो अबतर है। जो भी नबी का दुश्मन, जो भी रसूल का दुश्मन है वो अबतर है, चाहे कल का दुश्मन हो या आज का दुश्मन हो। जो नबी को नबी न माने वो भी दुश्मन, जो मानकर नबूवत में शक करे वो भी दुश्मन, जो नबी को अपने जैसा समझे वो भी दुश्मन, जो नबी के सीने को ऑपरेशन करे वो भी दुश्मन, जो नबी को जिब्रील से इकरा के माना समझवाए वो भी दुश्मन, जो नबी को 40 बरस से पहले नबी न माने वो भी दुश्मन, जो नबी को अपने जैसा बशर समझे वो भी दुश्मन, जो नबी के ज़हनो दिलो दिमाग में शक करे वो भी दुश्मन। मैं जुमला कह दूं, वो मैं जुमला कह जा रहा हूं, जो नबी के जनाजे में शरीक न हो